بھربھری مٹی کو مٹھی میں لیے بیٹھا، وہ بھیگی آنکھوں سے قبر کے سرہانے لگے کتبے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر اذیت رقم تھی، دل کی دھڑکن اس پل چیخ چیخ کر روتی اس کے کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ عالم کی روح زخم زخم ہو رہی تھی۔ وہ جو اس کے بعد اس جہاں میں آیا تھا، اس سے پہلے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ سبحانی کی بابت سوچ سوچ کر اس کا دل سسک رہا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو خود کو آگ لگا کر کسی طرح اسے زندہ کر دیتا، مگر کہاں ممکن تھا، ممکن ہی کہاں تھا۔ کٹی شاخ کو دوبارہ درخت سے جوڑ دینا، ٹوٹی سانس کا ردھم موڑ دینا ناممکن ہی تو تھا۔ ڈھلتی شام کے سنگ آسمان کی رنگت مانت پڑتی جا رہی تھی۔ وہیل چیئر کے پہیوں کی چڑچڑاہٹ ہوئی تو عالم نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دائیں جانب گردن لڑکائے وہ وہیل چیئر پر بمشکل براجمان تھے۔ اندر کو دھستی ویران آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ چیخنے کی کوشش میں گلتا لبوں کی ہیئت عجیب ہو رہی تھی۔ ملازم نے ان کی وہیل چیئر عالم کے قریب کی تو اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا، پھر پیشانی سے لگا کر رو پڑا۔ اسے روتا بلکتا دیکھا تو سید ذوالفقار عالم شاہ کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں دادا، سر اٹھاتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تھا۔ دیکھیں یہاں کتنا سناٹا ہے، رات پڑنے والی ہے، وہ کیسے یہاں رہے گا دادا؟ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ ڈر جائے گا دادا سرکار، وہ رہ نہیں پائے گا۔ آپ پلیز کچھ کریں، کوئی دم، کوئی درود، کوئی دوا یا پھر کوئی دعا۔ وہ پاگل ہی تو ہو رہا تھا۔ اسے بکھرتا دیکھ وہ مزید بے چین ہوئے تھے۔ آواز حلق میں ہی پھنستی انہیں شدت سے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ سن رہے ہیں نا آپ مجھے؟ اس نے ان کا ہاتھ ہلایا۔ چھوٹا ہے وہ دادا، بہت چھوٹا ہے، اسے اندھیرے میں نیند نہیں آئے گی، وہ بے بس سا کہہ رہا تھا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کچھ تو بولیں، اس نے بلند آواز میں پوچھا تھا۔ ملازم نے سرعت سے ذوالفقار عالم شاہ کو کندھوں سے تھام کر دوبارہ وہیل چیئر کی پشت سے لگایا جو منہ کے بل گرنے کو تھے۔ کیا ہوا؟ بولا نہیں جا رہا آپ سے؟ پوچھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رونے کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اتنے سال آپ نے مرشد سائیں کے رتبے میں صرف کر دیے، مجھے بتائیں کوئی حل، مجھے بھی تو بتائیں نا۔ وہ تقریباً چیخا تھا لیکن دوسری طرف سے جواب فقط خاموشی تھی۔ آپ اور آپ کی پیرو مرشدی آپ کی نسل کو نگل گئی۔ دیکھیں، غور سے دیکھیں، یہاں ایک قطار میں کتنی قبریں ہیں۔ ہاتھ سے سبحانی کی قبر کی طرف اشارہ کرتا وہ زخمی لہجے میں گرایا۔ چاچو مر گئے دادا، اب میرا بھائی مر گیا، کل نہ جانے کون مر جائے، میں، منصب یا شاید میرا باپ، بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ ذوالفقار عالم شاہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، منہ سے رال بہنے لگی تھی۔ معلوم تو بہت پہلے ہو گیا تھا لیکن یقین آج ہوا تھا کہ ولید شاہ بھی منو مٹی تلے جا سویا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، بس آپ زندہ رہیں گے دادا، بس آپ کو زندہ رہنا ہوگا، ہارے ہوئے انداز میں کہتا وہ دوبارہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو تھے۔ ذوالفقار عالم شاہ نے اپنے بے حس و حرکت ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ عالم نے لب بھیجتے ہوئے سر اٹھایا۔ پتا ہے کیوں دادا؟ دھندلی آنکھوں سے ان کا غمزدہ چہرہ دیکھتا وہ اس بار نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بدلے میں انہوں نے شدو مت سے ہاں میں سر ہلانے کی کوشش کی تھی، جسے سمجھتے ہوئے عالم نے سر نفی میں ہلایا۔ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے باعث ہچکی لے کر بولا، اور میں سب کی موت برداشت کر سکتا ہوں، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، لیکن آپ کی نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتا پھر سے رو دیا۔ آپ کو جینا ہے دادا، ہم سب کے مرنے تک آپ کو جینا ہے۔ جانے محبت تھی، الفت تھی، بے تحاشا غصہ یا پھر بے بسی، وہ غم سے پاگل ہوتا ان سے التجا کر رہا تھا۔ کوئی دم کریں دادا کہ مجھے صبر آ جائے، مدھم آواز میں بولتے عالم کے لہجے میں اذیت چیخ رہی تھی۔ ذوالفقار شاہ کی پشت پر کھڑے ملازم نے اپنی نم ہوتی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ کوئی دعا کریں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔
ذوالفقار عالم شاہ آسمان کی طرف دیکھتے پھر سے رونے لگے، جبکہ عالم یوں ہی ان کے گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ قبرستان میں اب ذوالفقار عالم شاہ کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ رات ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی، فضا میں اداسیاں اپنا ڈیرا جما رہی تھیں۔ حویلی کے باغیچے میں کھڑے بلند و بالا درخت آج جھکے جھکے سے محسوس ہو رہے تھے۔ پتوں کو چھوتی غمزدہ ہوا انہیں سرسرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسے میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بامشکل اپنے کمرے کو جاتی راہداری میں چل رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا جو بہہ جانے کے در پہ تھا۔ سماعتیں عجیب اذیتوں سے پھٹنے کو تھیں۔ میں سید وقار عالم شاہ تمہیں سندل چوہان کو اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ وقار عالم شاہ کی سرد آواز اس کے کانوں میں چیخی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ حادثہ نہیں قتل ہے۔ بدر کی سنجیدہ سی آواز بھی کہیں آس پاس ہی تھی۔ مجھے افسوس ہے لیکن سبحانی کے ساتھ کسی نے بے حد سفاکیت کا مظاہرہ کیا ہے منصب۔ عمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ منصب نے پلٹ کر بے اختیار پیچھے دیکھا۔ وہاں دور دور تک سناٹا بول رہا تھا۔ ہائے خدایا، شاہ سائیں نے چھوٹی بی بی کو طلاق دے دی۔ ملازمائیں شور مچا رہی تھیں۔ یہ آپ نے کیا کیا بابا؟ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے عالم کو چیختے ہوئے پایا تھا۔ دھندلی ہوتی آنکھوں کی پلکیں جھپکاتا وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو اس کا دایاں گال دیکھو۔ وہ اسے سبحانی کا مسخ شدہ چہرہ دیکھنے کو کہہ رہا تھا۔ منصب کا دل رونے لگا۔ یہ ڈیمیج ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جلانے سے پہلے اس کے چہرے کے اس حصے کو کسی سخت چیز سے ہٹ کیا گیا ہے۔ ہر طرح کے جذبات سے عاری بدر کا بے تاثر لہجہ اسے حقیقت بتا رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سندل، اس کا باپ گرج رہا تھا۔ ایک بار پھر منظر بدلا تھا اور بدر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اور یہ ٹانگ دیکھ رہے ہو، اسے گولی چھو کر گزری ہے منصب شاہ۔ سبحانی کی ٹانگ پر سے کپڑا ہٹاتا وہ بھرپور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ منصب نے گھبرا کر دائیں جانب دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بدر واپس جا چکا تھا اور سبحانی تو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ منصب کو لگا وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ کمرے تک پہنچنا محال لگنے لگا۔ یہ حادثہ نہیں ہے، پہلے تمہارے بھائی کو زدو کوب کیا گیا، پھر اسے جلتی ہوئی گاڑی میں پھینک دیا گیا، اور یہ کنفرم ہے کہ اسے جلتی ہوئی گاڑی میں پھینکا گیا ہے منصب شاہ، کیونکہ اگر اسے گاڑی میں ڈالنے کے بعد گاڑی کو آگ لگائی جاتی تو اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ بچتا، لیکن اس کے جسم کے کئی حصے آگ سے محفوظ رہے ہیں۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتا وہ بمشکل دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سندل، اب نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وقار شاہ کی آواز نے اس کے سر پر آخری ضرب لگائی تھی۔ زمین پر گھٹنے ٹیکتا وہ سجدے کی سی حالت میں جھکتا چلا گیا۔ چلو علیشا، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ عبدالعزیز چوہان کی دہاڑ نے اس کا فشار خون بڑھا دیا تھا۔ اپنی پھپھو کو سنبھالو شہید، اور چلو یہاں سے۔ وہ شخص ایک ہی لمحے میں اس سے دور لے گیا تھا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بھائی۔ سبحانی کی بھرائی ہوئی آواز اس کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ اس نے بھیگی ہوئی سرخ آنکھوں سے اطراف میں دیکھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ بیٹھنے کے سے انداز میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ تم رو کیوں نہیں رہے؟ شام سے پہلے وہ اس کے لیے کس قدر فکر مند تھی، اور اب تمام تر پریشانیوں سے آزاد وہ نیند کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس تک گیا تھا اور بہت آہستگی سے بیڈ کے بالکل ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے زندگی کے لیے، ہمارے پاس سبھی کچھ ہے زندگی کے لیے، ہمارے پاس مگر زندگی کی قلت ہے۔ ہاتھ بڑھا کر بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم پوچھ رہی تھی میں رو کیوں نہیں رہا؟ حلق میں اٹکتے آنسوؤں کو پیتے ہوئے اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں اذیت تھی۔ میں رونا چاہتا ہوں ماہی، اور تم دیکھ بھی نہیں رہی۔ سر اونچا کیے اس کے خاموش چہرے کو تکتا وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے دیکھو نا ماہی، میری طرف ایک بار۔
اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتا وہ سر جھکا گیا۔ 2 آنسو بہت تیزی سے آنکھوں سے نکل کر اس کے ہاتھ کی ملائم پشت پر گرے تھے۔ مہرماں نے آنکھیں کھول کر اس کے جھکے سر کی طرف دیکھا۔ وہ آہٹ پا کر آنکھیں بند کر گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں دل میں یہی خوف تھا کہ وہ رو دے گا۔ میں درد سے مر رہا ہوں، مجھے بچا لو پلیز۔ بے خود سا ہوتا وہ اس کا ہاتھ اپنی بھیگی آنکھوں سے لگا گیا۔ مہرماں نے نچلا لب دانتوں میں دباتے ہوئے آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں نے پوچھ تو لیا تھا، پر لرزتی ہوئی آواز میں بولتی وہ پل بھر کو رکی، اور وہیں منصب کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ تو یعنی وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا تھا۔ میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے تھے۔ اس کے سرخ پڑ چکے لبوں پر دبی دبی سی سسکیاں تھیں۔ مت رو، پلیز مت رو، مہرماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو منصب نے آنکھیں موندتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے ماہی، میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا، وہ بھاری ہوتی بھیگتی آواز میں بولا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یقین رکھو، روحاسی ہوتی وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے بولی، تو منصب نے بامشکل نفی میں سر ہلایا۔ یہ وقت میرا سب کچھ لے جائے گا ماہی، سب کچھ، وہ ہار رہا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا منصب، تمہاری اماں، تمہارے بابا، عالم اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی وہ اسے سمجھانے کی کوشش میں اٹک گئی۔ منصب نے نظر اٹھا کر لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا، اور سوال میں حسرت ہی حسرت تھی۔ آنکھوں میں ڈولتی نمی مہرماں کا دل موم کر گئی تھی۔ اور میں تمہاری ماہی، میں بھی یہی ہوں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی وہ نرمی سے بولی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنی آخری سانس تک رہوں گی، مزید کہتی وہ جھکی اور اپنے سے سکتے ہوئے لب اس کی تپتی پیشانی پر رکھ دیے۔ منصب نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی، جن سے نکلتا شفاف پانی اس بار کنپٹیوں میں جذب ہوا تھا۔ سیدھی ہوتی مہرماں نے سرعت سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ سب کا وقت مقرر ہے، تمہارے بھائی کا بھی مقرر تھا منصب شاہ، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو دیکھ وہ پھر سے بولی، اور میری مما، کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا؟ میں نے کتنی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ ہوا، روتی ہوئی بے حد بھاری آواز میں کہتا وہ اس پل چھوٹا بچہ لگا تھا۔ وہ کچھ پلی خاموشی سے اس کے بال سہلاتی رہی۔ بچھڑنا زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے منصب شاہ، اس دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو اس اذیت سے گزرنا ہی پڑتا ہے، دھیمی آواز میں کہتی مہرماں کی نم آنکھوں میں ولید شاہ کا شفیق چہرہ گھوم گیا۔ وہ جن کے بچھڑ جانے کے تصور سے ہی بے جان ہونے لگتا ہے، وہ کبھی قدرت کی جانب سے تو کبھی ہمارے اپنے ہی اعمال و افعال کی بدولت ہم سے دور ہو جاتے ہیں منصب، اس نے کہا تو منصب نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی اذیت کا شکار نظر آ رہی تھی۔ جو ہم سے ناراض ہو کر دور جاتے ہیں انہیں روک لینا بھی تو پھر ہمارے بس میں ہوتا ہے، لیکن جنہیں ہم سے قدرت واپس لے لیتی ہے انہیں کیسے روکیں؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو چھلکا تھا۔ میرے حقیقی ماں باپ، میرے ابی جی، اور اب تمہارا بھائی، یہ سب وہیں واپس لوٹ گئے ہیں جہاں ہمیں بھی لوٹنا ہے، تو پھر غم کیسا؟ وہ روتے روتے مسکرائی۔ ہم اللہ کے ہاں ان سے ملیں گے انشاءاللہ۔ اس نے روئی روئی آنکھوں سے منصب کی طرف دیکھا، اسے دیکھتا وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ وہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی منصب شاہ، وہاں اب بھی ساتھ ہوگا، دیکھنا تم، دیکھ لینا، مزید کہتی وہ جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ انشاءاللہ، جلتی سلگتی آنکھیں بند کرتا وہ بڑبڑایا۔ میں تم سے ملوں گا سبحانی، ضرور ملوں گا، پھر دیکھنا میں تمہیں منا لوں گا، دل ہی دل میں کہتے ہوئے اس کی روح میں اذیت گھل رہی تھی۔ کاش میں تمہیں ناراض ہونے ہی نہ دیتا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ وہ تم سے ناراض نہیں تھا، وہ تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا منصب، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا۔ مہرماں نے اس کے کان میں سرگوشیانہ کہا تو اس نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اس کے دل کی بات جان گئی تھی؟ ہم جن سے پیار کرتے ہیں نا،
ان سے خفا ہو کر بھی رضامند ہی رہتے ہیں۔ یہ دل خود ہی ان کے حق میں دلائل دیتا رہتا ہے، تو پھر کہاں کی ناراضی؟ اس کی نم آنکھیں اپنے نرم انگوٹھوں سے صاف کرتی وہ مترنم آواز میں بولی، کیا تم اب ہمیشہ مجھ پر ایسے ہی مہربان رہو گی ماہی؟ وہ اس کی توقع کے برعکس سوال کر رہا تھا۔ مہربان نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم سب رونا بند کر دو تو پوری کوشش کروں گی۔ وہ مسکائی تو منصب نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ کوشش میرے زخموں کے لیے بہت ہوگی، نرمی سے کہتا وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اب زمین سے اٹھو اور یہاں آ کر لیٹو، مہربان نے آہستگی سے کہا تو وہ مزید پھیل گیا۔ یہاں سکون ہے، وہ زیر لب بولا۔ نہیں، بالکل نہیں، چلو اٹھو۔ مہربان نے زبردستی اسے اٹھایا تو چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ بہت بری ہو تم، کوئی سچویشن نہیں دیکھتی، بس اپنی منوا لیتی ہو۔ اوندے منہ بیڈ پر ڈھیٹتا وہ خفا خفا سا بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جیسے تمہیں سکون مل رہا تھا ویسے تمہاری گردن میں کراہٹ ہو جانی تھی۔ اس نے اپنے تئیں منصب کو آگاہ کیا۔ قبول تھی مجھے وہ کراہٹ۔ اس کی طرف چہرے کا رخ کرتا وہ دو بدو بولا تو مہرما خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص کسی بھی صورتحال میں اسے معتبر کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اس کی بند پلکوں کو تکتی وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کی گاڑی مناسب رفتار سے نشاروں کی سڑکوں پر دھول اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ مہارت سے ڈرائیونگ کرتا اس کا مضبوط ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر جما ہوا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آتی سڑک پر نگاہیں جمائے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بلا شبہ جو رسک منصب نے اس کے کہنے پر لیا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ تدفین سے کچھ دیر قبل سبحانی کی میت کو چھوٹی حویلی کے دالان میں رکھا گیا تھا اور تب ہی منصب شاہ نے ناممکن کو ممکن بنایا تھا۔ سبحانی سے اس کا کوئی قریبی تعلق ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کے بے رحمانہ قتل کی تصدیق کرتے ہوئے اسے حقیقتاً رنج پہنچا تھا۔ کس قدر شفاق تھا وہ شخص جس نے پہلے اپنے بھائی کے بے رحمانہ قتل کر دیا تھا اور پھر اسی قتل کو چھپانے کے لیے اپنے ہی بھانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ منصب جس رشتے کو بچانے کی خاطر اس شفاق حقیقت کو چھپانا چاہتا تھا وہ رشتہ سبحانی کے دفن ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے باپ وقار عالم شاہ نے خواتین کے نرگے میں روتی ہوئی سندل کو واضح الفاظ میں طلاق دی تھی۔ کیوں؟ یہ وہ بالکل نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے منصب کے نقصان پر افسوس تھا۔ انہی سوچوں میں وہ جانے کتنے کلومیٹر سفر طے کر گیا تھا۔ سکھر کی حدود ختم ہوتے ہی قریب ہی تھی جبکہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ بدر نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لیا۔ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی گارڈز کی جیپس بھی سست رفتار ہو گئیں۔ ہاں بولو تپر، فون کان سے لگاتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن اس وقت خود کو بولنے کے قابل محسوس نہیں کر رہا ہوں سائیں۔ تپر کی پریشان زدہ سی آواز فون کے سپیکر سے ابھری تو بدر نے گاڑی کو بریکس لگائے۔ اس کے ایسا کرنے سے رات کی خاموشی میں جیپس کے ٹائر چرچرانے کی آواز گونج اٹھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس کا لہجہ پل میں سخت ہوا۔ علیشہ بی بی نشیروں میں ہے سائیں، اور یہ میں جانتا ہوں۔ وہ بولو جو بتانے کے لیے کال کی ہے تم نے۔ بدر نے اس کی بات کاٹ دی۔ بڑے سائیں کے آدمی بھی اسی علاقے میں ہیں، وہ بی بی کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تپر نے اپنی بات مکمل کی تو وہ ٹیک چھوڑتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اور تم مجھے یہ اب بتا رہے ہو بیوقوف؟ اپنا ضبط کھوتا وہ تقریباً چیخا تھا، دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی۔ میں معذرت خواہ، وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا، لیکن بدر نے اس کی پوری سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ عبدالعزیز چوہان، علیشہ شہیر اور اپنی بہن کے ساتھ اس کے نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل پڑا تھا۔ اپنے پیچھے آتے گارڈز کی جیپ میں سے دو کو اس نے لطیف آباد کی طرف جانے والی دو مختلف سڑکوں پر بھیجا تھا اور خود دو جیپس کو لیے مین روڈ سے وہاں کا رخ کیا۔ علیشہ کی سلامتی کے لیے فکرمند اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، سناٹا، دور دور تک پھیلی ویرانی اور لمبی سڑک جس کا اختتام نہ جانے کب ہونے والا تھا۔ اس خاموشی کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے عورتوں کا ہجوم تھا۔ سماعتوں میں مختلف آوازیں گونج رہی تھی، لیکن ان آوازوں میں ان کے دل کی دھڑکن سست سے سست تر تھی۔ رو رو کر تھک چکی آنکھوں میں گزشتہ ماہ و سال
کسی فلم کی ریل کی مانند گھوم رہے تھے۔ میں وقار عالم شاہ کے وارثین کی ماں ہوں، اس حویلی کی تنہا مالک۔ نخوت سے وہ آواز جانے کس کی تھی؟ گاڑی کے کھلے شیشے سے آتی سرد ہوا ان کے ستے ہوئے چہرے کو چھوتی انہیں بے جان سی کر رہی تھی۔ تم کیوں اتنی ضدی ہو؟ کیوں نہیں سمجھتی مجھے؟ سراپا سوال بنا کھڑا وہ شخص اس کا شوہر تھا۔ مما میرے سر میں درد ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے دوپٹے کا پلو جکڑتے وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپنی اماں سے کہو وہ دوائی کھلا دیں گی۔ انہوں نے بے دردی سے اپنا دوپٹہ کھینچ لیا۔ آپ دبا دینا۔ زمین پر پاؤں مارتا وہ چیخا، سبحانی کیوں رو رہے ہو؟ یہاں آؤ۔ نازیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کے دل میں ہوک سی اٹھی، پلٹ کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں وہ منظر بالکل نہیں تھا۔ وہاں اب سبحانی کا بے جان وجود رکھا ہوا تھا، کوئلے کی مانند سیاہ، بد شکل ہو چکا تھا چہرہ، بے نور آنکھیں۔ انہوں نے خود کو اس چارپائی سے سر پٹکتے پایا۔ مما پلیز مرحا کے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کریں، عالم ان سے گزارش کر رہا تھا۔ انہوں نے دائیں جانب دیکھا، وہاں مرحا کے بال ان کے ہاتھ میں تھے۔ چل مر یہاں اور کام کر، خبردار جو پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا، اگر تو رات کا کھانا نہیں دو گی۔ انہوں نے اسے دور دھکا دیا تھا۔ سندل چوہان کو اپنے حلق میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ زہرا ایسی نہیں ہے۔ حدیبہ ان کی نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لچھن مجھے شروع سے ہی نظر آ رہے ہیں، سمجھی تم؟ انہوں نے خود کو زہرا کی کمر میں ٹھڈا مارتا پایا تھا۔ سندل چوہان کو اس ضرب سے اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے بیٹے کو اپنے مکار بھائی کے پاس مت بھیجو۔ سرخ آنکھوں سے انہیں گھورتے وہ گرا رہے تھے۔ انہیں آس پاس موجود بھیڑ کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی دشمنیاں نبھانے میں میرا بیٹا مر گیا۔ وہ اپنا ضبط کھو کر چیخے تھے۔ وہ سبحانی ہی تھا جس کی خاطر میں نے پہلے اپنے الفاظ قابو کیے تھے، لیکن اب نہیں سندل۔ وہ سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھوتے انہیں آخری ضرب لگا رہے تھے۔ مما مت جائیں، عالم ان کے پیچھے لپکا تھا۔ میں وقار عالم شاہ تمہیں سندل شاہ کو اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، وہ بلند آواز میں چیخے تھے۔ مجھے مت چھوڑے مما، وہ رو رہا تھا۔ ان کا بے جان ہاتھ عبدالعزیز چوہان کے ہاتھ میں تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سندل، وہ الفاظ نہیں تھے، سور تھا جو ان کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ مما مجھے معاف کر دے مما۔ وہ باقاعدہ گاڑی تک آیا تھا، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں کہہ کر وہ پلٹ گئے تھے۔ میں تنہا رہ گئی، میرا ساتھی بچھڑ گیا۔ ان کے پہلو میں بیٹھی زہرا بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی، کیسا لگا؟ بتائیے بی بی، کھو دینے کا درد کیسا ہوتا ہے؟ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پوچھ رہی تھی۔ سندل نے گردن گھمائی، اجڑے بال، اندر کو دھسی آنکھیں، درد رنگت لیے بیٹھی زہرا مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کے ظلم نے میری گود اجاڑ دی تھی، اب آپ کی بھی اجڑ گئی۔ بتائیے نا، یہ درد کیسا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سندل چوہان نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب تمہاری بددعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اور آپ کے اعمال، کیا وہ ذمہ دار نہیں بھابھی؟ بائیں جانب سے حدیبہ نے افسردہ سی سرگوشی کی تھی۔ سندل نے تڑپ کر اس جانب دیکھا، وہاں حدیبہ کے بجائے بے دم سی محرمہ بیٹھی تھی۔ میری ماں نے کیا برا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے باپ نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ زہرا کی جگہ اب مرحا وہاں بیٹھی تھی۔ پھر کیوں آپ نے ہمیں رسوا کیا؟ کیوں؟ وہ دونوں ان کے کان کے قریب چلائی تھیں۔ سندل نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، وہ دھیمی آواز میں ملتجی ہوئی۔ ان کی آواز سن کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عبدالعزیز چوہان نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے شہیر نے بھی گاڑی کی رفتار ہلکی کر دی۔ سندل کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فکر مند سے بولے، لیکن سندل چوہان اس پل ان کی آواز سننے سے قاصر تھی۔ تم میری اولاد کی قاتل ہو، تم میرے بھائی کی قاتل ہو، تم اپنے بچوں کی خوشیوں کی قاتل ہو، تم سندل تم مجرم ہو، وہ اذیت زدہ سے چیخ رہے تھے۔
ذہانت سے بھرپور گہری آنکھوں میں سندل کے لیے نفرت تھی۔ نہیں وقار شاہ نہیں۔ ان کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی وہ سسک اٹھی۔ انہیں یوں خلاؤں میں بڑبڑاتے دیکھ عبدالعزیز چوہان نے شہیر کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ علاقہ سنسان تھا، لیکن سندل کی بگڑتی حالت کے پیش نظر انہیں ایسا کرنا پڑا تھا۔ علیشہ جسے سفر پر نکلتے ہی شہیر نے سکون آور ادویات دے دی تھی، ارد گرد سے بے بہرا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ تباہ کر دیا تم نے مجھے، میری اولاد کو، اس پوری حویلی کو، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں نے میرا، وہ چاہ کر بھی وضاحت نہیں دے پا رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر عبدالعزیز چوہان نے ان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ سندل ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے بہنا؟ انہوں نے سندل چوہان کا چہرہ تھپ تھپایا۔ ہمت کرو بچہ، حوصلہ کرو، کیوں اس طرح ہمت ہار رہی ہو؟ وہ ان کے لیے پریشان نظر آ رہے تھے۔ بری ہوں میں، ہوں بری، بتاؤ کیا بگاڑو گے میرا؟ عبدالعزیز چوہان کا ہاتھ چٹکتی وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا، سب میں نے، اعتراف جرم کرنے والے انداز میں کہتی وہ دھیرے سے ہنسی۔ شہیر کو بھی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر باہر آنا پڑا۔ مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تایا سائیں، ہمیں انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ شہیر نے عبدالعزیز چوہان کو مخاطب کیا۔ یہاں اسی ویرانے میں آدھی رات کو کیسے؟ حیدرآباد میں دیکھیں گے، تم علیشہ کو جگاؤ، وہ اسے سنبھالے گی۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو شہیر نے ایک نظر بڑبڑاتی ہوئی سندل پر ڈالی اور دوسری انہی کے ساتھ سوئی ہوئی علیشہ پر ڈالی۔ وہ نہیں جاگ پائیں گی، کل رات کی تھکی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ہی تو انہوں نے ادویات لی ہیں، شہیر نے دھیمی آواز میں کہا تو عبدالعزیز چوہان نے لب بھینچتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑائے۔ اب ذمہ داری لی ہے تو اٹھانا تو پڑے گی تایا، اللہ کریم ہے، چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ شہیر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ شہیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، رات کے سناٹے کو چیرتی ان گنت ہیڈ لائٹس نے ان کی گاڑی کو اطراف سے گھیرا تھا۔ یہ گھیراؤ اتنا اچانک تھا کہ وہ دونوں ہک دک رہ گئے۔ سیاہ پجاروں سے نکل کر مضبوط قدم اٹھاتا وہ لمحوں میں چوہانیوں کی گاڑی تک آیا تھا۔ تم یہاں؟ بدر لغاری کو مقابل دیکھ کر وہ باہر نکلے تھے۔ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، عبدالعزیز چوہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں کہتا وہ شہیر کو دانت بیچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کس قسم کی بدماشی ہے سردار سائیں؟ آپ کا اور میری بہن کا رشتہ عدالت کے فیصلے کا محتاج ہے، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ گاڑی سے نکل کر شہیر اس کے مقابل آیا تو بدر نے بھی اسے گھورا۔ میری بیوی کی حفاظت ہر شے سے اہم ہے، سمجھے تم؟ وہ سرد لہجے میں گرایا تو شہیر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرے ساتھ جائے گی، کراچی پہنچ کر تمہارے حوالے کر دوں گا، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر علیشہ کی جانب والا دروازہ کھول دیا۔ ہرگز نہیں، رک جاؤ ورنہ، عبدالعزیز چوہان چلائے، لیکن ان کی طرف پلٹتا وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ ورنہ کیا کرو گے تم؟ اس وقت پولیس کو بلاؤ گے یا اپنے بزدل آدمیوں کو؟ مقابل کے برعکس اس کا لہجہ دھیما مگر گرجتا ہوا تھا۔ بدر لغاری تم جیسوں سے نمٹنا بخوبی جانتا ہوں، ہز اڑانے والے انداز میں کہتا وہ جھکا۔ علیشہ کو سویا ہوا پا کر لمحے بھر کو چونکا تھا۔ تھکن زدہ پلکوں کی چلمن آرزو پر گرائے وہ دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ مزید جھکا اور اسے بڑی احتیاط سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ آس پاس کے گارڈ کی جیپ پر ایک قاہرانہ نظر دوڑاتا چوہان ایک بار پھر سے بے بس نظر آ رہا تھا۔ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، عبدالعزیز چوہان چلایا۔ نتیجہ تو واقعی برا ہوگا، لیکن ان سب کالے کرتوتوں کا جن کے داغ تمہاری پیشانی پر ہیں چوہان، ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، پھر علیشہ کو اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھانے کے سے انداز میں لٹا کر پلٹا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اپنی گاڑی وہاں سے نکالتا آگے بھگا لے گیا۔ تقریباً 1-1.5 میل دور جا کر اس نے اپنی گاڑی کو بریک لگائی تھی، نتیجتاً اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی جیپ کو بھی بریک لگی تھی۔ ایک نظر علیشہ کے وجود پر ڈال کر وہ سرحد سے باہر نکلا۔ تم یہیں اطراف میں انتظار کرو اور عمر والی جیپ کے ساتھ چوہانیوں کو صحیح سلامت کراچی تک لے کر جاؤ گے۔ راہبر خان،
اس نے اطراف میں موجود جیپس میں سے ایک کے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، شہیر سائیں اور اس کے ساتھ جو خاتون ہے اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، سمجھ گئے؟ اس نے مزید سختی سے کہا تو مقابل نے سر اس بات میں ہلایا۔ بہتر سائیں، وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا اور عمر خان والی جیپ کو واپس مڑنے کا اشارہ کیا۔ کچھ مطمئن سا ہو کر بدر نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اسے جلد از جلد کراچی پہنچنا تھا۔